پیشکش شوکت ناقدین کی معذر فرمائیے نام اسٹوڈیو سے۔ السلام علیکم ناظرین، اردو ادب میں افسانہ اور غزل دو اصناف ایسی ہیں جو مسلسل لکھی جا رہی ہیں۔ آج ہم جن کتابوں پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان میں ایک منشا یاد کے افسانوں کی نئی کتاب درخت آدمی اور دوسری یاسمین حمید کا نیا شعری مجموعہ حصار بے در و دیوار ہے۔ منشا یاد جدید افسانے کا ممتاز نام ہے۔ ان کے اس سے پہلے 4 افسانے مجموعے وقت سمندر، بن مٹی میں جگنو، خلا اندر خلا، ماس و مٹی کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، جبکہ ان کی پنجابی کہانیوں کی یہ کتاب وگدا پانی کے نام سے بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ منشا یاد حقیقت نگاری کو علامتی اسلوب اور علامتی ابلاغ کی آمیزش سے ملا کر کہانی لکھنے والے افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانوں میں ہمیں حقیقت نگاری اپنی تمام تجزیات کے ساتھ ملتی ہے۔ منشا یاد اردو افسانہ نگاروں کی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے افسانے کے یکسٹھی بیانیہ انداز سے بغاوت کی اور اپنے لیے ایک نیا ذریعہ اظہار تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک قدرتی سی بات تھی اور قدرتی بات ہے کہ ہر نسل اپنے لیے اظہار کا نیا ذریعہ اور نیا وسیلہ تلاش کرتی ہے۔ یہ نیا وسیلہ جو نئے افسانہ نگاروں نے تلاش کیا، اسے ہم لوگوں نے یعنی پڑھنے والوں نے آسانی کے لیے علامتی یا استعاراتی افسانہ کہا، حالانکہ خود افسانہ نگار اور افسانہ لکھنے والے جو ہیں وہ اسے حقیقت کی نئی توجیہ یا حقیقت کا نیا پہلو کہتے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقت کو ایک نئے انداز میں دیکھتے ہیں اور ہم جو بیان کرتے ہیں خواہ علامتوں کے انداز سے بیان کرتے ہیں یا استعارات کے انداز سے بیان کرتے ہیں، وہ دراصل حقیقت ہی ہوتی ہے اور اس میں انسانی زندگی اور انسانی رشتے اسی انداز میں ہوتے ہیں جس انداز سے بیانی افسانوں میں ہوا کرتے ہیں۔ منشا یاد میں اور دوسرے افسانہ نگاروں میں جو ان کی نسل کے ساتھ ابھرے یا ان کے ساتھ جو انہوں نے لکھنا شروع کیا، ایک فرق ہے، وہ یہ کہ انہوں نے علامت کے یا استعاروں کے اندر اس انتہا تک نہیں پہنچے جہاں پر کہ افسانہ ایک خالصتاً تجریب بن جاتا ہے یا ایک پینٹنگ یا ایک نظم یا ایک ایسی چیز کہہ لیں جسے جو اپنی مجموعی شکل میں ایک صورت بناتی ہے۔ انہوں نے افسانہ نگاری میں روایت کو بہرحال برقرار رکھا اور روایتی انداز کو انہوں نے اپنے ساتھ چلایا۔ ایک اور ان کے اندر جو خصوصیت اگر کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو افسانہ لکھنے والے تھے انہوں نے زبان کی توڑ بھی کی، انہوں نے اپنے نئے انداز کی زبان بنانے کی کوشش کی، نئی ترکیبیں ایجاد کی یا ایجاد کرنے کی کوشش کی، جبکہ منشا یاد نے اس قسم کی کوشش اس انتہا تک نہیں کی جس انتہا تک ان لوگوں نے کی۔ اسی لیے بعض نقاد ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے افسانوں میں کہانی یا کہانی کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن کہانی پن کیا ہوتا ہے یا کہانی کا عنصر کیا ہوتا ہے، جو نیا لکھنے والا اور علامتی افسانہ لکھنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے اور بجا طور پر کہتا ہے کہ کہانی اس کے افسانے میں بھی موجود ہوتی ہے، اس لیے کہ جو پیٹرن وہ بناتا ہے یا جو تصویریں وہ تراشتا ہے وہ بہرحال لفظوں کے ذریعے ایک کہانی بیان کرنے کا ہی ایک انداز ہوتا ہے، جس طرح پینٹنگ میں کہانی بیان کی جاتی ہے یا کسی نظم میں کہانی بیان کی جاتی ہے۔ منشا یاد دراصل دوسرے افسانہ نگاروں کی طرح جو اس نسل کے ساتھ ابھرے، اپنے زمانے کی اور اپنی نسل کی اور تمام پورے معاشرے کے اندر جو ریاکاریاں اور جو منافقتیں ہیں ان کا پردہ چاک کرنے والا افسانہ نگار ہے۔ کھدائی کرنے سے پتہ چلا کہ آم کا پیڑ بھی کاٹنا پڑے گا ورنہ اس کی جڑیں بنیادوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ویسے بھی آندھی یا طوفان کی وجہ سے اس کے ٹوٹنے سے نئی عمارت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اسے جڑوں سمیت نکالنا ضروری سمجھا گیا اور یہ کام کرموں کی ذمہ لگا دیا گیا۔ کرنے کو ایسا لگا جیسے اسے کسی عزیز کو قتل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو۔ اس نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر جب 34 سال گزر گئے تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ اگلے روز کام بند تھا، درخت نکل جاتا تو ایک ساتھ ساری بنیادوں میں روڑی ڈالی جاتی،
कर्मों ने सुबह होते ही कुल्हाड़ा लेकर दरख्त काटना शुरू कर दिया। ये वही दरख्त था जिसकी जड़ों में वो कुर्बानी के बकरों का खून डालता रहा था और जिसने इसकी धमकी सुनकर अपना वतीरा बदल लिया था। चौधरी साहब और घर वाले टेलीविजन पर सुबह की नशरियात देख रहे थे। ड्राइवर गाड़ी साफ कर रहा था और दारू बावर्ची के साथ मिलकर नाश्ता तैयार कर रही थी कि अचानक दरख्त के टूट कर गिरने की आवाज सुनाई दी। साथ ही कर्मों की ऐसी चिंगाड़ जिसके बारे में फैसला करना मुश्किल था कि ये वो चीख थी या नारा। सब लोग दौड़ते हुए पहुंचे। क्या देखते हैं कि दरख्त गिरा पड़ा है और खून में लथपथ कर्मों इसके नीचे दबा हुआ है। वो लोग जो उसे करीब से जानते थे और वहां मौजूद थे, शुरू में इसे एक इत्तफाकी हादसा ही समझे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ शुक्र को शुभात पैदा होते चले गए और ये फैसला न हो सका कि उसकी आखिरी आवाज चीख थी या नारा। फिर जब उसकी ज़हनी कैफियत और बातों पर गौर शुरू हुआ तो मज़ीद उलझनें पैदा होती गईं और आज तक वो किसी एक नतीजे पर मुत्तफिक नहीं हो सके। मंशा याद की इस ताज़ा किताब में बेशतर अफसाने देहाती फजात में लिखे गए हैं, यानी उनकी इस नई किताब के अफसानों में देहाती जिंदगी बहुत नुमायां तौर पर हमारे सामने आती है। पॉलीथीन, नजर का धोखा, चीजें अपने ताल्लुक से पहचानी जाती हैं, सींग और सरगम, झील और मछली, ये अफसाने वो हैं जिन्हें हम आसानी के साथ अलामती और इश्ताराती अफसाने कह सकते हैं। मसलन पॉलीथीन एक ऐसा अफसाना है जिसमें बज़ाहिर भूख पेश की गई है, इंसान की अजली और अबदी भूख, लेकिन वो भूख ऐसी है जो कि इंसान की तरक्की की भूख भी कही जा सकती है, इंसान की मादी तरक्की की, इंसान की जिस्मानी तरक्की की भूख, एक ऐसी भूख जो उसको बिलाखिर मौत से हमकनार करती है। जिस तरह के पॉलीथीन में वो लड़का जो पॉलीथीन के बैग या थैले खाया करता है वो मौत से हमकनार होता है। हाय हाय खाना से और कुछ नहीं मिल रहा। तोबा तोबा, इधर टेक दे देखो, भाईजाने ने जिन्हें मर्जी खाना दे जाओ, खाई जांदा रजदा ही नहीं। तोबा पुरानी तहजीब खंडरा वो तो नक्शा बिल्कुल बदल देता है। पर मैं काली बारे सोच रहा हूँ, मामा जी ने खत लिखा कि एक राती में एक मोमी लिफाफे में बिजली के खंभे तो पड़न चढ़ा, फिर थल्ले ना आया। हाँ ये मोमी लिफाफे से जड़ा हवा के बुल्ले ने खंभे दिया तारा से चाड़िया। काली दी मां जो दसों पार से कालू कौन सी, कित्थों आया सी, आखिर कित्थे चला गया? अंग्रेज पुरानी तहजीब के खंडरा में रहने वाला ना हो तो नई तहजीब की तरक्की उन्हें चल ना सकी हो तो खंडरा उन्हें वापस बुला लिया। या फिर किसी आंगली सदी का इंसान नहीं हुए, उस सदी का इंसान जिसे खान ली बंदे ने मुंह कागज ही काफी है। बाद नक्कादों ने मंशा याद के बारे में ये कहा है कि ये इसके साथ पंजाब के देहातों से वाबस्ती, या जैसे किसी ने कहा है कि देही पंजाबी इमेज जो है वो उसके साथ इतना मुंसलिक और इतना मंसूब हो गया है कि उसे अब उससे पीछा छुड़ाना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मंशा याद पंजाब की देही जिंदगी के बारे में जितनी गहराई में जाकर बात करता है और जितनी समझ
اور جتنے شعور کے ساتھ ان دیہاتی علاقے کے رشتوں کی بات کرتا ہے، میرا خیال ہے شہر میں آ کر اس کا قلم اتنی آزاد، اپنے آپ کو اتنا آزاد محسوس نہیں کرتا۔ پنجاب کے دیہات کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، نئے زمانے میں، نئے عصر میں، نئے تقاضوں کے ساتھ، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، تعلیم کی آمد کے بعد، ریڈیو ٹیلی ویژن کی آمد کے بعد اور بیرون ملک سے دولت کی آمد کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے، اس کے لیے اردو میں یقیناً ہمیں ایک اچھا افسانہ نگار کی ضرورت ہے جو اس تبدیلی کو اردو افسانے میں سچی اور سیدھی صورتحال کے ساتھ پیش کرے۔ میرا خیال یہ ہے کہ منشا یاد میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں، تمام خصوصیات موجود ہیں جو کہ وہ اس صورتحال کو پیش کر سکتے ہیں اور وہ پیش کر رہے ہیں۔ آج جو دوسری کتاب ہمارے اس پروگرام میں زیر تبصرہ ہے وہ یاسمین حمید کا شعری مجموعہ حصار بے در و دیوار ہے۔ اس سے پہلے ان کا ایک اور شعری مجموعہ پس آئینہ کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ یاسمین حمید بنیادی طور پر غزل کی شاعرہ ہیں، وہ ہمارے ان نئے لکھنے والے شعراء میں شمار ہوتی ہیں جو نئی فکر اور نئی سوچ سے نئے لہجے اور زاویے کو